دیں، اور انجام تقوی والوں کا ہوگا، اور منکرین ہمیشہ تباہ و برباد ہوئے ہیں اور ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں متکبرین کا انجام ہے، ابلیس کا انجام، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم موسیٰ یعنی فرعون، اور بچڑے کی پوجا کرنے والے، ہفتے والے دن شکار کرنے والے، اور اسی طرح اللہ کے حکم کو تبدیل کرنے والوں کا انجام بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، کتاب انزل الیک، عظیم الشان کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے۔ آپ کے مبارک سینے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کھل کر اس کو بیان فرماتے جائیں۔ پھر سمجھانے کے لیے منکرین کے پہلے منکر کا انجام ابلیس کا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم دیا، اس نے تکبر کیا، اللہ نے راندہ درگاہ کیا اور لعنت اس پر فرمائی، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، اور اس نے قسمیں دلا کر اس درخت کے قریب لے گیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ چنانچہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب متنبہ کیا، انہوں نے فوراً کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرمایا اور اپنی رحمت کی لپیٹ میں بھی لے لیا۔ اس کے بعد ہمیں کہا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یہ لباس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھتے نہیں ہو تمہارے بابا سے شیطان نے کیسے اتروایا؟ یہ شیطان تمہارا لباس اتروانا چاہتا ہے۔ لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور تمہارے ستر پوشی کا باعث بھی ہے، وریشہ اور زیب و زینت کا باعث بھی ہے۔ ریش کا معنی زیب و زینت، ریش بالوں کو بھی کہتے ہیں، اس لیے بعض مفسرین نے یہاں پر داڑھی کا ذکر بھی کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ لباس بھی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری زینت کے لیے داڑیاں بھی تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ داڑھی کے اندر مردوں کی کیا ہے؟ زینت ہے اور خوبصورتی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ لباس تو لباس ہی ہے، ستر پوشی تو ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے آؤ، جب نماز کے لیے آؤ، جب مسجد میں آؤ، تو خذوا زینتکم، ایسا لباس پہن کے آؤ جو تمہاری زینت کو ظاہر کرے۔ مسجد میں اچھا لباس پہن کے آؤ، مسجد میں گھٹیا لباس پہن کر نہ آؤ۔ دنیا میں تم جاتے ہو کسی محفل میں عمدہ لباس پہن کے جاتے ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں جب آتے ہو تو یہاں گھٹیا لباس پہن کے کیوں آتے ہو؟ یہاں بھی اچھا اور خوبصورت لباس پہن کر کے آؤ۔ اسی وجہ سے علماء اور فقہاء منع فرماتے ہیں کہ یہ جو پلاسٹک کی ٹوپیاں ہیں، ان میں نماز نہ پڑھی جائے۔ دیکھو، اپنے لیے آپ عمدہ کپڑے خرید سکتے ہیں، جوتے ہزاروں روپے کے خرید سکتے ہیں، اچھی ٹوپی سر پہ نہیں رکھ سکتے جس کے ساتھ زینت ہو؟ یہ زینت کہاں ہے؟ آپ یہاں سے جائیں ترامڑی چوک تک، راستے میں 15 بندے آپ گئے ہو، بھائی سیر تک یہ رکھا ہوئی سیر تک یہ رکھا ہوئی، تو جس پہ زینت ہو اس میں تو کوئی اس طرح نہیں کہتا، معلوم ہے اس میں زینت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آؤ زینت بنا کر آؤ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکثر بڑے علماء جو گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، انہوں نے اپنے لباس میں سب سے جو بہترین جوڑا ہوتا تھا وہ نماز کے لیے رکھا ہوتا تھا۔ ہم نے تو آج کل سب سے ہلکا پھلکا، جناب وہ جی ذرا ایزی رہتا ہے، جہاں مرضی بیٹھ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد میں آؤ تو ہلکے پھلکے اور خراب کپڑے پہن کے آتے ہیں، فرمایا نہیں، مسجد میں آؤ تو عمدہ لباس پہن کے آؤ، تم مالک الملک کے ہاں جا رہے ہو، تم رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کے لیے جا رہے ہو، ایک اہتمام کے ساتھ جاؤ اور عمدہ لباس اور خوشبو لگا کر کے جاؤ، اللہ کے گھر میں جا رہے ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اس کے بعد فرمایا جنہوں نے کفر و شرک کیا جب ان کی موت آئے گی تو فرشتے موت کے وقت ان سے کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، تم کہتے تھے فلاں ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، اب تمہاری روح کو یہاں روکا ہوا ہے، اب ان سے کہو نا تمہیں موت سے بچائیں، موت سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، مشکلیں حل کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جہنمیوں کو آواز دے کر کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے سچا پا لیا، آپ بتاؤ رب کے وعدے سچے ہیں کہ نہیں؟ اور گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ کہیں گے کالو نعم، بالکل بالکل، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر ایک آواز دینے والا آواز دے کر کہے گا سمجھ تو آ گئی ہے لیکن ظالموں پر اللہ کی لعنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اب سمجھنے کا کیا فائدہ؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاعراف کا ذکر کیا نہیں، ایک ہے اصحاب الجنہ، ایک ہے اصحاب النار، درمیان میں اصحاب الاعراف۔ اصحاب الاعراف یہ ہے جہنم میں بھی نہیں ہے، جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں ایسی جگہ پہ ہیں جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں اور جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں شکر ہے یا اللہ ہمیں اس سے تو نے بچایا ہے۔ پھر جہنمیوں کا ذکر کیا، جہنمی جنتیوں سے کہیں گے ان افیزوا علینا من الماء، کوئی پانی کا گھونٹ ہمیں بھی پلا دو، او مما رزقکم اللہ، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے کوئی لقمہ ہمیں بھی کھلا دو۔ جنتی جواب میں کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کے پانی اور کھانے کو اللہ نے کافروں پر حرام قرار دیا۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد اللہ اپنی توحید کو بیان کرتا ہے ان ربکم اللہ، تمہارا رب کون ہے جی؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں کائنات کو بنایا، عرش پر قائم ہے، اقتدار اس کے پاس ہے، رات دن کا نظام چلاتا ہے، سورج چاند ستاروں کو مسخر کیا ہے۔ جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تبارک اللہ رب العالمین، برکتیں دینے والا بھی کون ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارا کرو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ، دعا میں عاجزی، انکساری، آہستگی۔ دیکھو دعا مانگی جاتی ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی۔ ہمارے ہاں میرے سمیت ہم سب دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے گئی تو پڑھ دیے ہم نے، ایک الفاظ پڑھ دیے، جیسے تراویح میں قاری صاحب پڑھتے ہیں ایسے دعا میں بھی پڑھ دیے۔ دعا پڑھی نہیں جاتی بلکہ دعا مانگی جاتی ہے، مانگنے اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک بات کر دی ہے اور دوسری چیز جب میں مانگنے کے لیے آؤں گا تو بہت عاجزی کے ساتھ، جناب کئی دفعہ آپ اندازہ فرمائے نا، اگر کسی سے ادھار ہی مانگنا ہو تو بندہ کس طرح مانگتا ہے، کتنی عاجزی کے ساتھ، اور کتنی دفعہ منہ ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر رہے ہیں ایسی سپیڈ میں، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر دے، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کر دے، اللہ کے بندو عاجزی، دعا جو ہے رسمی رہ گئی ہے، ہمارے یہاں اکثر دعائیں رسمی رہ گئی ہیں۔ یہ جو فرض نماز کے بعد دعا کا ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا ایو الدعاء اسمع، دعاؤں میں زیادہ قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تہجد کے وقت کا ٹائم اور فرض نماز کے بعد کا ٹائم۔ لیکن ہمارے ہاں فرض نماز کے بعد کی دعا بھی ایک رسم کی صورت اختیار کر گئی ہے، معذرت کے ساتھ، وہ یہی ہے نا کہ بس 2 لفظ امام نے کہہ دیے سب گئے جناب۔ حالانکہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ اس نے برحمتک یا ارحم الراحمین کہا ہے، تو اگر آپ کو اور مانگنا بھی ہے تو آپ نہ مانگیں، یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کو تو چاہیے آپ مانگیں،
کم از کم یار 5 نمازوں میں ایک نماز میں ایسا وقت نکالے نا کہ بے شک جو مرضی سارے اٹھ کے چلے جائیں، آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے رہیں، اپنی ایک ایک حاجت رب کے سامنے بیان کریں، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، دنیا عطا فرما، آخرت عطا فرما، قبر کی راحت عطا فرما، محشر کی گرمی سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، جنت کی نعمت عطا فرما۔ صرف لوگوں کے ساتھ ہی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ چلا گیا تو میں بھی چلا جاؤں، یا اپنے رب سے خود بھی مانگنا ہے؟ جب خود مانگنے والے بنیں گے نا دعا تب بنے گی۔ یہ تو تعلیم ہے، یہ تو بس چند الفاظ ہیں تاکہ سب کو یاد ہو جائے، باقی یہ دعا تو نہیں ہے۔ دعا تو ہے جب رو رب کے سامنے مانگو، گڑ گڑاؤ، عاجزی اختیار کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات رب کے سامنے روتے تھے۔ ہم پوری رات تو چھوڑیں، ہم 10 منٹ بھی کبھی روئے اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیا میں اور کیا کوئی اور، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کہتے ہیں میرے سامنے آؤ، فریاد کرو، میرے سامنے آؤ، عاجزی اختیار کرو، اور مجھ سے ایسے مانگو جیسے کوئی فقیر بھیک مانگتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو، فقیر بن کے مانگو۔ ایک دفعہ عمر فاروق مسجد میں تھے، ایک بزرگ سے آتے تھے کھنے پل والی سائڈ سے، تو نام تو مجھے ان کا یاد نہیں ہے، تھوڑے سادے سے تھے، بعض ان کی عادات ایسے ہوتی، لوگ کہتے بے وقوف آدمی ہے، لیکن بیچارے سادے سے تھے۔ ایک بات ان کی بڑی مزدار تھی، دعا ہو رہی تھی تو کھڑے ہوئے تھے، کسی نے کہا بابا جی بیٹھ جاؤ، اس نے کہا فقیراں کدو بہ کے منگیا فقیراں کدو بہ کے منگیا، درزاق صاحب نام تھا، اچھا کھنے پل والی سائڈ سے آتے تھے، فقیراں کدے بہ کے منگیا، فقیر ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو کے مانگتے ہیں، تو فقیر بن کے مانگو نا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ بہرحال اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے، نوح علیہ السلام کا واقعہ، توحید کی طرف دعوت دی، لوگوں نے انکار کیا، اللہ نے غرق کیا۔ ہود علیہ السلام کا واقعہ، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور لوگوں نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ، اللہ کا نبی ہے ہود علیہ السلام، اور لوگ کہہ رہے ہیں تو میرا بے وقوف ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یہ باتیں بھی اللہ کے نبی نے برداشت کی۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، انہوں نے دعوت دی، لوگوں نے معجزہ مانگا، اللہ نے اونٹنی نکالی، پھر اس کے پاؤں کاٹے، اللہ نے قوم کو برباد کر دیا۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ، بدکاری سے منع کیا، لوگ باز نہ آئے، اللہ کا عذاب آیا، پتھروں کی بارش برسی۔ شعیب علیہ السلام کا واقعہ، ناپ تول میں کمی اور شرک سے منع کیا، لوگ باز نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو چیخ اور زلزلے سے برباد کیا۔ یہ واقعات سنانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا، افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، یہ جو لوگ میری نافرمانی کر کے رات کو بڑے مزے سے سو جاتے ہیں، ان کے دل میں کبھی ڈر نہیں آیا کہ رات کے وقت اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے؟ یہ دن کو بڑے خوشی سے جا رہے ہوتے اپنے کام کاج میں، ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے؟ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جو رب کی تدبیروں سے بے خوف ہو جائے اس سے بڑھ کر خسارہ پانے والا۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان تمام واقعات سے قدر تفصیل کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے دربار میں، کس کے پاس گئے جی؟ جا کر کیا فرمایا، یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے منہ سے جو نکلے گا وہ حق نکلے گا، حق کی مخالفت نہ کرنا۔ میں تجھے یہ سمجھانے آیا ہوں رب تو نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے مجھے رسول بنایا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھانے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل تیرے غلام نہیں ہیں، ان کو آزاد کر دے۔ وہ سرکاری چمچے ہوتے ہیں نا، کہنے لگے اس ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، فرمایا میں نشانیاں دکھاؤں گا۔ کہا دکھاؤ؟ حضرت نے جو لاٹھی پھینکی تو سانپ بن گیا، ہاتھ جو باہر نکالا تو روشن ہو کر باہر نکلا۔ وہ کہا جادو ہے، جادو ہے، یہ جادو کے ذریعے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہم جادوگروں کو بلائیں گے اور مقابلہ کروائیں گے۔ فرمایا بلاؤ۔ دن مقرر ہوا، جادوگر آئے، ایک طرف فرعون ہے، فرعون کی سپاہی ہے، پوری فوج ہے، مصر کے پورے جادوگر جمع ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے،
اور دوسری طرف موسیٰ اور ہارون 2 بھائی ہیں اور تیسرے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ میدان سج گیا، جادوگروں نے دیکھا، انہیں ترس آیا، بھئی یہ 2 بیچارے کیا ہمارا مقابلہ کریں گے؟ کہنے لگے اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، آپ اپنی لاٹھی پہلے پھینک لیں یا پھر ہمیں کہیں تو چلو ہم پہلے پھینک لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام میں الکو، تسی سب کڈو جڑا کرنا نے، الکو تسی پہلے سب کڈو، ترس میرے تے نہ کھاؤ، ترس کے قابل تو تم ہو۔ اچھا انہوں نے اب رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، لوگوں کی نگاہوں پہ جادو کیا اور بہت بڑا جادو لائے۔ قرآن کہہ رہے جاؤ بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ پورے میدان میں ایسے محسوس ہوتا تھا سانپ رینگ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے پھر میں نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک، اب تو بھی اپنی لاٹھی کو پھینک۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا، میری طرف دیکھنا جی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اچانک ایک ہی لمحے میں سب کو لقمہ کر کے کھا گیا وہ۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق جیت گیا اور باطل وہاں پر ذلیل ہو گیا۔ جب وہ باطل شکست خوردہ ہوا نا تو جادوگر فوراً سجدے میں گرے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم بھی رب العالمین پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا اچھا میری اجازت تو بغیر بلایا تمہیں، میں نے کرائے، میں نے دیے خرچے، میں نے کیے، اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آؤ، میرے کو پوچھے ہی نہیں نے۔ انہوں نے کہا بھئی اب دل میں ایمان کسی کی پوچھنے کی بات ہے ہی نہیں، یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ دل کی کیفیت بدل جانے کا نام ہے۔ انہوں نے کہا میں ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، انہوں نے کہا کر لے جو کرنا ہے، اب ایمان دل میں آ گیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے یہ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو ذبح کریں گے اور ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا صبر کرو صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرو۔ جب فرعونی نہ مانے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تھوڑے تھوڑے عذاب ان پر بھیجے، چھوٹے چھوٹے عذاب۔ بڑے عذاب سے پہلے اللہ ٹھوکریں دلاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں۔ ایک عذاب دیا ہے کہ ان پہ قحط سالی مسلط ہو گئی، بارشیں بند ہو گئی۔ لوگ کہیں فرعون کو تو کہتا ہے میں رب ہوں بارش برسان، سمجھ آئی؟ تو کہتا ہے میں رب ہوں تو بارش برسان۔ ایک بات ہے سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی تو نہیں ہے، اس لیے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ کوئی مستند بات نہیں ہے، کسی بزرگ سے سنی تھی بچپن میں، الذمۃ علی من روا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے روایت کی ہے ذمہ داری اس کی ہے، باقی یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی نہیں ہے، کوئی ایسے تو نہیں کہ میں کوئی الگ اس سے مسئلہ تو ثابت نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں کہ فرعون سے جب لوگوں نے بہت مطالبہ کیا نا بارش برسا بارش برسا، ایک دن کہنے لگا کہ آج ہوگی بارش، اور پھر دور نکل گیا اور جا کر ایک جنگل بیابان میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر رب کے سامنے رویا اور کہتا ہے میں تیرا مخالف تو ہوں، میں خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہوں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ بارش تیرے علاوہ کوئی نہیں برسا سکتا، اگر آج برسا دے تو ذرا میری ٹلو رہ جائے گی، میری عزت رہ جائے گی، تیرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو رد نہیں کیا، رب نے بارش برسا دی، اور سویرے آ کہنے لگا پھر ویکھے نے میں بارش برسائی کہ نہیں، سمجھ آئی؟ یہ تو قرآن میں ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا تو جانتا ہے، لقد علمت، تو جانتا ہے، تو جاہل نہیں ہے، تجھے پتہ ہے، ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض، تجھے پتہ ہے، یہ تو قرآن میں ہے کہ واقعی وہ سمجھتا تھا کہ رب السماوات والارض میں نہیں ہوں، اللہ ہی ہے، ضد میں آ کر کہتا تھا۔ تو اب ممکن ہے ایسا ہوا ہو، بہرحال بارش تو اللہ ہی برساتا ہے نا، کون بارش برسائے جی؟ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ بارشوں کا مالک کون ہے جی؟ اچھا، اس کے بعد اللہ کے اور مختلف عذاب آئے، کیسے؟ طوفان آیا، اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب دیا، چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں آئیں، فصلوں کو چٹ کر گئی، باغات ان کے کھا گئی، دروازوں کے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے ان کو کھا گئی، اندر کڑیاں لگی ہوتی تھیں ان کو کھا گئی،
جوؤں کا عذاب آیا، ہر جگہ جوئیں جوئیں، مینڈکوں کا عذاب آیا، وہ جناب سونے کے لیے بستر پہ جائیں پھڑوک کر کے مینڈک ادھر جناب واش روم میں جائیں ادھر جناب مینڈک، بھائی مصیبت بن گئی جناب۔ اس کے بعد جناب اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب دیا، خون کیا تھا، پانی پینے لگتے تو خون بن جاتا، ایسے ایسے عذاب آئے، لیکن حالت ان کی یہ تھی جب کوئی عذاب آتا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے دعا کر یہ عذاب ختم ہو جائے نا ایمان لے آئیں گے، جب وہ عذاب ختم ہو جائے پھر ڈٹ جاتے، اگلا عذاب آ جائے اچھا چلو آپ دعا کر آپ مان لیں، نہیں مانتے، اسی طرح کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے بتایا کہ یہ توبہ کرنے والے نہیں تھے، ان کا انجام یہی ہونا تھا، اور غرق ہو گیا۔ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کے وہ مصائب ہیں جو فرعون کے ساتھ تھے، اس سے آگے موسیٰ علیہ السلام کے وہ مصائب ہیں جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے۔ بھائی دو بس قسم کے مسائل ہوتے ہیں، ہر وقت دشمن کی طرف سے نہیں، بندے کو اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی کیا ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ دشمن کے تو تیر بندہ سہ لیتا ہے، اپنوں کے پھول بھی بندہ برداشت نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں باقی انبیاء کی بنسبت زیادہ ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے ساتھ تھا، اپنے ساتھی بڑے کمزور تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ساتھی پار ہوئی ہے نا، تو انہوں نے آگے پار ہوئے کئی چولیں ماری۔ چول نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، آگے ایک قوم کو دیکھا وہ بت بنا کے نا اس کے پاس بیٹھے ہوئی ہیں، اعتکاف، کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ جیسے ان کے الہ ہے نا اس طرح کا کوئی ہمیں بھی الہ بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہا انکم قوم تجہلون، بڑے جہل ہو، ابھی اللہ کی مدد آئی اور تم نے پھر شرک کے لیے کمر کس لی، عجیب، اچھا ہم غلطی ہو گئی، ہم نے سمجھا شاید۔ چول نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ طور پر آئے 30 راتوں کے لیے، پھر اللہ نے مدت بڑھائی 40 ہو گئی، 10 دن جو زیادہ ہوئی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس نے کیا بنا لیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اچھا جب موسیٰ علیہ السلام طور پر تھے، رب سے ہم کلام ہوئے، تو اس وقت ایک اور بڑی اہم بات پیش آئی جی، تو جو ایسا بدلات کی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب تیرا کلام تو سن رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تجھے دیکھ بھی لوں، تیرا دیدار بھی کر لوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ نہ دنیا میں یہ ضابطہ، دیدار جنت میں ہوگا، یا اللہ میں چاہتا ہوں تجھے دیکھ لوں، اور میں اچھا ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ پہ میں تجلی ڈالتا ہوں، دیکھ ایک تجلی اگر میری برداشت کر گیا نا تو بھی دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے پہاڑ پر طور پر تجلی ڈالی وہ جل کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ محبت کیا ہے؟ دل کا تھکن سے چور ہو جانا، بسا کر کسی کو دل میں اور مجبور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا۔ وہ تو برداشت ہی نہ کر سکا رب کی تجلی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے فرمایا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ تو پاک ہے۔ پھر تختیاں لے کر تورات کی آئے، آگے یہ جناب نیا بچہ کھلا ہوا تھا، ہمارے یہاں کٹا کھلتا ہے، بعد اچانک کھل جاتا ہے کٹا، اور بعد بچہ کھل جاتا، ادھر بچہ کھلا ہوا تھا، وہ مشکل سے باندھا، اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ شاید انہوں نے کوتاہی کی ہے، منع نہیں کیا، غصے ہو گئے اور سر اور داڑھی کے بال پکڑ لیے ہارون علیہ السلام کے اور کھینچا، اور انہوں نے کہا میرے بھائی میرے اوپر کیوں ایسا غصہ کر رہا ہے، لا تشمت بی الاعداء، دشمن ہنسیں گے کہ بھائی لڑ پڑے آپس میں، جب بھائی لڑتے ہیں تو دشمن تو ہنستے ہیں، تو اس طرح نہ کر، دشمنوں کو خوش نہ کر، میں نے تو بہت سمجھائے یہ مانتے نہیں تھے۔ بہرحال جب انہیں سمجھ میں آئی تو پھر دعا فرمائی، معلوم ہوا
کہ بعض دفعہ غلط فہمی میں بھائیوں میں بھی لڑائی، سر اور داڑھی کے بال بھی پکڑ لیے، معلوم ہے داڑھی بھی تھی اور اتنی بھی تھی جو ہاتھ کے اندر بھی آ جاتی تھی، سمجھ آئی؟ بعض آدمیوں کی داڑھی ہوتی نہیں ہے، بعض کی ہوتی اتنی چھوٹی ہوتی ہے جو اچے نال بھی نہیں پکڑی جاتی، کم از کم اتنی تو ہوگی کم از کم، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے ہاتھ مارو ذرا، کوئی ہے ہاتھ میں آتی ہیں جن کی آتی ہیں ان تو ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی، ہارون علیہ السلام کی ہاتھ میں بھی آتی تھی، جن کی ہاتھ میں بالکل نہیں آتی نا تھوڑی سی بڑی کر لو تاکہ ہاتھ میں تو آئے نا کم از کم، کوئی ایرا رکھ لو انشاءاللہ، مکان کا بندہ ایرا رکھ لیتا ہے نا، آہستہ آہستہ کرتا اگلے رمضان تک انشاءاللہ کام تیار ہو جائے۔ ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، وہ اکثر کہتے تھے، یہاں بھی کئی ساتھیوں کو کہا ہوگا جو ان کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، تو بھائی داڑھی رکھ لو داڑھی رکھ لو۔ ایک دفعہ نا کسی شادی تھی ہمارے علاقے میں، ایک بندے کو کہا بھیا ایرا رکھ لیں انشاءاللہ کام چل جائے گا، وہ کہیں 3-4 سال بعد ملے چھوٹی چھوٹی نا، کہتے کاری بھراؤ یہ وہی ایرا جڑ تو رکھا ہے، اس کا آخر تو 4-5 سال ہو گئے ایرے پہ کھڑا ہوا جی، اس کا نہیں آہستہ آہستہ نا یہ ٹھیک ہے اکٹھی نہ چھوڑے کرو مانج نہ گچی نہ کڑک جاوے تیری ہر ایرے پہ بندہ نہیں رہنا، کام اگے بھی شروع کرنا ہونا، ایرا تو کم از کم رکھو نا جی، باقی گلا بعد جو سن انشاءاللہ۔ بس جی تھوڑا سا رہ گیا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا ان کی کئی اور بھی غلطیاں ہیں، مثلا ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے شکار سے منع کیا تھا، انہوں نے شکار کیا، اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ اپنے پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ بیچ میں ایک اور آیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، توجہ ہے، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، سنیں گے محبت سے، ذرا زور سے کہنا نا سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ رسول ہے، نبی ہیں، امی ہیں۔ اللہ نے کہا کسی سے تو نے دنیا میں میرے محبوب نہیں پڑھنا، تیری پڑھائیاں میں کراؤں گا، تیرا استاد میں ہوں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی میرے نبی کے تذکرے، انجیل میں بھی میرے نبی کے تذکرے، یأمرہم بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دینے والا نبی، برائیوں سے منع کرنے والا نبی، پاک چیزیں حلال بتانے والا نبی، گندی چیزیں حرام بتانے والا نبی، بوجھ اور جہالت کے توق ہٹانے والا نبی، جو ایمان لائے میرے نبی پر وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ ہمیں آپ پر ایمان مرتے دم تک نصیب فرمائے جی۔ اس کے بعد فرمایا تمہیں پتہ ہے تمہارے رب نے عالم ارواح میں تم سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالو بلا، جی یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تمہیں میں نے بعد میں بھیجا ہے، ربوبیت کا اقرار میں نے پہلے لیا ہے، اس لیے جس کا عقیدہ یہ پکا ہو کہ پالنے والا کون ہے، اسے حرام کھانے کی کیا ضرورت ہے، اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، اسے رشوت لینے کی، اسے سود کھانے کی، جتنے بھی یہ برائیاں ہیں اس وقت ہوتی ہیں جب ربوبیت والا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، تو اللہ ہمیں یہ عقیدہ پختہ نصیب فرمائے۔ اس میں ایک چھوٹی سی مثال اللہ نے دی ہے ایک شخص کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، لیکن وہ دنیا کی لالچ میں آیا اور اللہ کے نبی کے خلاف زبان درازیاں کی۔ مفسرین نے اس کا نام بلعم بن باورہ بتایا ہے، قرآن نے نام نہیں بتایا ہے، شاید کوئی اور نام بھی ہو لیکن مشہور نام اس کا یہی ہے کہ یہ شخص قرآن کا ایک شخص تھا، شاید اس کا یہ نام ہو یا کوئی اور ہو، نام کی وضاحت اللہ نے نہیں فرمائی۔ تو بہرحال اگر اللہ نام لیتے پھر تو قطعی بات ہوتی، اللہ نے نام نہیں لیا تو ظنی بات ہے۔ بہرحال یہ شخص تھا، اس دعائیں بڑی مقبول ہوتی تھی، اس میں اعظم جانتا تھا اور مستجاب الدعوات تھا، دعائیں اس کی قبول ہوتی تھی۔ اس کو لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر، نہ اللہ کے نبی ہیں، کہتا ہے پھر لوگوں نے لالچ دیا، اس کی بیگم کو بھی کہا اور بیگم نے کہا وہ بھلے لوگا 2 لفظ بول دے، اتنا مال مل رہا ہے تیرا کی جانا ہے۔ اس بدبخت نے پھر بول دیا، وہ لالچ دیکھی نا، مال متا دیکھا، اس نے بول دیا۔ رب نے کہا اچھا تیری دعا میں اس لیے قبول کرتا تھا کہ تو میرے نبی کے خلاف بکواس کرے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہو گئی۔ کلب کہتے ہیں کتے کو۔ اگر اللہ فرماتے ہیں تحمل علیہ الحث،
او تترکو یلہس، جیسے کتا ہر وقت زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے، پھر اس طرح اللہ نے اس کو ذلیل کیا۔ دنیا نے دیکھا یہ بدبخت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نبی کے خلاف زبان درازی کی، اور اللہ نے اس کا یہ انجام کر دیا ہے۔ نبی کی بے ادبی کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے فرمایا لوگوں تم آ کر کہتے ہو عذاب لے، اور کبھی میرے نبی کو کہتا قیامت کب آئے گی، فرمایا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، قیامت رب نے قائم کرنی ہے، اس کا وقت بھی اللہ جانتا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کیوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر تنگ کرتے ہو۔ سورت کے آخر میں ارشاد فرمایا جن کو تم پکارتے ہو نا اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہارے جیسے، ان کو مت پکارو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں، کیا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں؟ جو یہ نہیں کر سکتے وہ تیری حاجت روائی کیسے کر سکتے؟ حاجت روا اور مشکل کشا صرف کون ہے؟ سورت کے آخر میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنا کرو، چپ رہا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیے جائے۔ جب توجہ سے سنو گے تبھی تو رحمت کے حقدار بنو گے۔ اللہ ہمیں سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ، آمین، الحمدللہ۔